جنگ بندی کے بعد ایران کی دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں جشن، شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ تہران میں لوگوں نے پاکستانی پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔ شہریوں کا کہنا تھا یہ اقدام خطے میں امن کے قیام کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دیگر بڑے شہروں میں بھی عوام نے اسی طرح خوشی کا اظہار کیا اور امن کی امید کا اظہار کیا۔ پاکستان نے دنیا کو خوفناک تباہی سے بچا لیا، سفارتی محاذ پر بڑی فتح، ایران اور امریکہ کی جنگ رکوا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران پر امریکہ کا بڑا حملہ صرف 1 گھنٹہ پہلے رکوانے میں کامیاب۔ امریکہ اور ایران نے پاکستان کی بات مان لی، 2 ہفتے کی جنگ بندی پر عزمند، دونوں جانب سے پاکستان کے شکریہ کے ساتھ جنگ بندی کے اعلان ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو ہوئی، انہوں نے درخواست کی ایران میں تباہی کو روک دیں۔ جنگ بندی آبنائے ہرمز کے مکمل تحفظ پر رضامندی سے مشروط ہے۔ عالمی امن کے لیے آج ایک بڑا دن ہے، یہ مشرق وسطیٰ کے لیے سنہری دور ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ایران پر ٹیرف میں کمی اور پابندیوں میں نرمی پر بھی راضی ہو گئے، کہا واشنگٹن تہران کے ساتھ قریبی تعاون کرے گا، ایران میں رجیم چینج مثبت اور نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔ جنگ رک گئی، اب بات اسلام آباد میں ہوگی۔ ایران اور امریکی وفود ہماری دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا ایران امریکہ جنگ کے شعلے خطے کو تقریباً لپیٹ میں لے چکے تھے، دعا ہے یہ شعلے ہمیشہ کے لیے بجھے رہے اور اسلام آباد مذاکرات میں پائیدار امن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جنگ بندی کرانے کے لیے فیلڈ مارشل کئی رات نہیں سوئے، نائب وزیر اعظم نے بھی بہت محنت کی، دونوں کے لیے کابینہ میں تالیاں بجائی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا پوری دنیا میں پاکستان کا چرچا ہے، ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک گفتگو، 45 منٹ طویل خوشگوار اور دوستانہ گفتگو ہوئی۔ صدر مسعود پزشکیان نے عارضی جنگ بندی میں پاکستانی قیادت کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا، کہا پائیدار امن کے لیے مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امریکہ اور ایران مہمان، میزبان ہوگا پاکستان۔ اسلام آباد میں تاریخی مذاکرات کی تیاری، جمعے کو ایران اور امریکی حکام پاکستان میں بیٹھ کر بات کریں گے۔ ایران نے مذاکرات میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف اسلام آباد میں تہران کی مذاکراتی ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ امریکہ کی نمائندگی نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کر سکتے ہیں۔ مذاکرات کی کوریج کے لیے عالمی میڈیا کی بڑے پیمانے پر آمد متوقع۔ اسلام آباد میں تیاریاں شروع، پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے ہوٹل کی سیکیورٹی سنبھال لی۔ شاہراہوں پر رکاوٹیں، کل اور پرسوں اسلام آباد میں چھٹی کا اعلان۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ میں رابطہ۔ ایرانی سفارت خانے نے بتایا کہ عباس عراقچی نے پاکستان کی مسلسل ذمہ دارانہ کوششوں اور تعمیری کردار کو سراہا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ بندی اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کی مؤثر کوششوں کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سے گفتگو میں عباس عراقچی نے اسرائیل کی جنگ بندی خلاف ورزی پر بھی بات کی۔ عباس عراقچی نے اپنے ایکس پیغام میں لکھا تھا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ بندی کے لیے انتھک محنت کی، حملے رکے تو ایرانی فوج بھی کارروائیاں روک دے گی۔ ایرانی فورسز نے رابطوں کے ذریعے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنایا۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی امن سبوتاژ کرنے کی کوشش، لبنان پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، بیروت سمیت دیگر شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ وحشیانہ حملوں میں 10 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ لبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہے تو ایران جنگ بندی معاہدے سے نکل جائے گا۔ ایران کی لوان آئل ریفائنری پر بھی حملے کیے گئے، جس کے بعد ایران نے کویت اور متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملے کر دیے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق دفاعی نظام نے بیلسٹک اور کروز میزائل فضا میں تباہ کر دیے۔
شہباز شریف کا جنگ بندی خلاف ورزیوں کی اطلاع پر اظہار تشویش، کہا جنگ بندی کی خلاف ورزی امن عمل کی روح مجروح کرتی ہے، خلوص دل سے تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کرتا ہوں، 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کا احترام کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا فون، کہا وزیر اعظم کی جرأت مندانہ قیادت نے تباہی کو روکنے میں مدد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن کوششوں کی توثیق پر ترک صدر رجب طیب اردوان سے اظہار تشکر، کہا پاکستان خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ جنگ بندی ہونا اچھی پیش رفت ہے، دیکھنا ہوگا ایران جنگ بندی پر کس طرح عمل کرتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کی فوج کو ہم نے شکست دی، ایران آبنائے ہرمز کھولنے پر رضامند ہوا، ایران نے اتحادیوں پر حملے نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے ایرانی اچھے مذاکرات کار ہیں، ہم سب کو ہدایت دی ہے اچھی نیت سے مذاکرات کریں تاکہ معاہدہ کیا جا سکے، ایران نے اس کے برعکس کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے تاریخ رقم کر دی، امریکہ نے ایران کو بڑی شکست دی ہے، ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں ایران کی اسلحہ ساز فیکٹریوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، منگل کی رات ایران پر 800 حملے کیے گئے، ایران نے ہماری شرائط قبول کی جس پر ٹرمپ نے رحم کا مظاہرہ کیا۔ ٹرمپ کو جو کامیابی ملی ہے وہ کسی امریکی صدر کو نہیں ملی، اب ہمارے پاس امن کا حقیقی موقع ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی زخمی ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل جین کین نے کہا امریکی افواج نے 6000 کامیاب مشن سر انجام دیے، اتحادیوں کے ساتھ مل کر 1700 میزائلز حملے روکے۔